وہ کہتے ہیں کہ ایک پٹواری صاحب کے پاس میرا، دیکھیے مجھے ویسے بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے پٹواری کو یہاں پہ بھی صاحب ہی لکھا ہے احتیاط کا، یہاں سے آپ ان کا اندازہ کیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ 1.5 لاکھ رشوت مانگ رہے ہیں، میں 1.5 لاکھ کا بندوبست تو کر سکتا ہوں، لیکن وہ حدیث پاک یاد آتی ہے کہ رشوت لینے اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اب دوسری طرف نقصان بھی کروڑوں میں ہے، خواری الگ ہے، کام بالکل جائز ہے۔ میری رہنمائی فرما دیجئے کہ میں کیا کروں۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور یہ بڑا زیر بحث آیا تھا بر صغیر میں علماء کرام کے، اور یہ طے شدہ مسئلہ ہے، اس پہ تمام علماء کا اتفاق ہے اچھا، کہ رشوت یہ ہے کہ آپ کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے کسی کو ناجائز پیسے دیتے ہیں یا سفارش کراتے ہیں، وہ بھی رشوت ہے۔ کوئی ناجائز ذریعہ استعمال کرتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ ایک آدمی حکومت سے تنخواہ لیتا ہے ایک کام کی، ٹھیک ہے، آپ کا کام جائز ہے، درست ہے، اسے کرنا چاہیے، لیکن وہ کہتے نہیں مجھے کچھ دو تو میں کروں گا۔ اب آپ 1.5 لاکھ وہ رشوت مانگ رہا ہے، 1.5 کروڑ کا نقصان کا اندیشہ ہے، تو یہ 1.5 لاکھ رشوت نہیں ہے، یہ ڈاکہ شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لینے والا ڈاکو ہے، اور دینے والا 1.5 لاکھ دے کے اپنا 1.5 کروڑ تو بچا لے، صحیح، بالکل صحیح۔ اور یہ ڈاکہ شمار ہوگا، یہ دینے والے پر گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ الٹا مدعی ہوگا قیامت کو کہ مجھے اس نے لوٹا، اللہ اکبر، صحیح، کیونکہ اس کی مجبوری ہے۔ بالکل صحیح۔ اور کوئی سرکاری ملازم یہ سمجھے کہ میں نے اس کا کام کر دیا تو اس نے میری خدمت کی، یہ جائز نہیں ہے۔ جو آدمی تنخواہ لیتا ہے اس کام کے لیے وہ کسی سے کوئی خدمت لے، وہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر خود سے بھی کر دے؟ کوئی نہیں کرتا خود سے، ٹھیک ہے، پسند سے کوئی نہیں کرتا۔ صحیح صحیح، خود سے بھی تب ہی کرتے ہیں کہ پھر کام پڑے گا تو کوئی مطلب اس میں بھی مفاد شامل ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، تو خود سے بھی کرے تو نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں کرنا چاہیے۔ جس کام کی آپ اجرت لیتے ہیں آپ کو وہ کام راس نہیں تو آپ ملازمت نہ کریں۔ جب آپ طے ہو گیا کہ آپ کو 10,000 15,000 20,000 ملے گا، یہ کام آپ کو کرنا ہے، تو صحیح پھر اس پر جن لوگوں کے کام ہیں ان سے لینا آپ پر حرام ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، ایک چیز اور اسی کے اندر ہی اس سے ملتی جلتی ایک چیز ہے کہ ایک تو وہ شخص ہے جس نے کام کرنا ہے، ایک وہ شخص ہے جس نے کام کروانا ہے۔ اب جس نے کام کروانا ہے اس کی رسائی کام کرنے والے تک نہیں ہے۔ اب بیچ میں ایک صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کام یار کروانا ہے۔ جیسے کنجروں کے دلال ہوتے ہیں، آپ اتنی تفصیل میں کیوں جاتے ہیں؟ تو دلالی تو شروع سے حرام ہے۔ صحیح، مطلب ہے کسی نیکی کے کام میں اگر کی جائے ٹھیک ہے، تو اچھی بات ہے، صحیح، برائی کے کام میں دلالی بھی برائی ہے، جتنی برائی ہے اتنی وہ بھی ہے، اور یہ اس سے زیادہ نقصان میں رہتا ہے کہ جتنی ان کو سزا اتنی اس کو بھی۔ تو اس نے پیسے لے لیے، اس نے کام کرا لیا، اس نے خواہ مخواہ درمیان میں اپنی عاقبت خراب کر لی۔ تو یعنی جو بندہ وسیلہ یا ذریعہ بنتا ہے، اگر نیکی کا ذریعہ بنتا ہے تو اتنی نیکی اسے بھی ملتی ہے جتنی کرنے والے یا کرانے والے کو ملتی۔ صحیح، برائی کا ذریعہ بنتا ہے تو اتنا ہی عذاب اسے بھی ملے گا جتنا کرنے والے یا کرانے والے کو ہوگا۔ اور یہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو برائی کا وسیلہ بنتے ہیں، جب تک وہ برائی دنیا میں چلتی ہے ان کے کھاتے میں گناہ لکھا ہی جاتا ہے۔ صحیح، جو نیکی کا وسیلہ بنتے ہیں، کوئی نیک کام شروع ہوتا ہے، جب تک وہ قائم رہتا ہے اس وسیلہ بننے والے شخص کے اعمال میں بھی نیکیاں لکھی جاتی رہیں۔ اگر ایک شخص بے گناہ تھانے میں پھنس گیا ہے اور ایک صاحب وہاں پر آتے ہیں، وہ اس کو پیسے دلوا کے اس کو چھڑوا دیتے ہیں، ان صاحب کا کیا کردار ہوگا اس میں؟ نہیں، انہوں نے تو بھلا کیا، انہوں نے بھلا کیا، بندہ بے اور اگر اس قصور میں تھا۔ سے کچھ پیسے انہوں نے اپنی جیب میں بھی ڈالے؟ نہیں، یہ تو زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے، یہ تو نہیں چاہیے۔ یہ جائز نہیں۔ ہر چیز کی لمٹ ہے نا، صحیح، ہر چیز کی صحیح۔ حد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کوئی شخص گیا، جی اگر ایسا ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہاں ہوا ہے واقعہ؟ صحیح، نہیں جی ہوا تو نہیں، اگر ہو جائے تو انہوں نے فرمایا جب ہوگا تو پھر اس کے حوالے پھر سے اس کے حوالے سے فیصلہ بھی کر لیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یعنی کہ کیونکہ جب کوئی وقوع ہوتا ہے نا جی، تو ہمارے اندازے اور ہوتے ہیں، اس کرنے کرانے والے کو پوچھا جائے تو حقائق کچھ اور نکلتے۔
ٹھیک ہے. اس لیے چیزوں کے فیصلے واقعات کے تب دینے چاہیے جب کوئی واقعہ ہو اور اس کی تحقیق کی جائے. صحیح. مفروضوں پہ فیصلے نہیں ہوتے. اب دیکھیے نا ہمارا جو عدالتی سسٹم ہے اس میں ہمارے وکلا حضرات، ہمارے ججز صاحبان، میں براہ راست تو کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا، ایسا نہ ہو کہ ہم پہ بھی تو انہیں عدالت لگی ہو، لیکن اس میں بہت ایسا چلتا ہے. میں ایک انگریز دانشور کو پڑھ رہا تھا جو جب برطانوی راج عروج پر تھا بر صغیر میں، تو وہ لکھتا ہے کہ ہندوستان کی عدالتوں میں دن بھر جھوٹ بولا جاتا ہے اور دن بھر جھوٹ لکھا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. انہوں نے جان بوجھ کر نظام جو تھا ایویڈنس کا سسٹم، وہ ایسا بنا دیا کہ جس میں جھوٹ کے سسٹم علاوہ آف چارہ نہیں. ایویڈنس میں ایسی قیدیں رکھیں کہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جھوٹ بولنا پڑتا. اور ہم اتنے قابل لوگ ہمارے حکمران آئے ہیں آزادی سے لے کر آج تک کہ ان سے وہ سسٹم چینج نہیں ہوا. صحیح. یا یہ کرنا چاہتے ہی نہیں. اب آپ کو عدالت میں اپنا حق ثابت کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور یہ آپ کو مجبور کیا گیا ہے کہ کسی نہ کسی ذرائع ان کو جھوٹ پر باندھا جائے. کسی انگریز سے بر صغیر میں جرم ہوتا تھا تو اس کی جو کارروائی اس کے خلاف ہوتی تھی وہ برطانیہ میں ہوتی تھی. وہ کہتے تھے کہ وہاں کا قانون درست ہے اور آزاد ملک ہے، آزاد قانون ہے. یہ سلیوری سسٹم ہے اور ان کے جو قانون اور لا ہیں وہ بھی فار دا سلیوز ہیں، غلاموں کے لیے. اللہ اکبر. اور وہ ایسی بات ہے، وہ غلاموں تو کے لیے یہ وہی چل رہا ہے. وہی چل رہا ہے. یہ تو ہمیں چاہیے تھا کہ صرف ہمارا اب جو گواہی کا نظام یا شہادت کا نظام ہے وہ اتنا گندا ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں تو آپ اپنا حق بھی ثابت نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور جب تک وہاں پر رشوت نہ دی جائے، جب تک وہاں پر پیسہ نہ چلایا جائے، نا جی، رشوت تو بھی الگ کام ہے. نہیں چلتا. اگر آپ یہ فرض کر لیں کہ جج صاحب بھی بہت دیانتدار ہیں، آپ کا وکیل بھی بہت دیانتدار ہے، آپ بھی دیانتدار ہیں، آپ صرف اپنا حق لینا چاہیں، اس کے لیے پھر آپ کو جھوٹ بولنا پڑے. پھر جھوٹ بولنا پڑتا ہے. وکیل آپ کو سکھائے گا کہ یوں نہ کہو یوں کہو. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو یہ تو سسٹم کی ناکامی ہے، اور یہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم جب بیعت کرتے ہیں لیڈروں کی، یہ ووٹ دیتے ہیں بیعت ہی کرتے ہیں. صحیح. تو ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ میرا ذاتی کیا فائدہ ہو.